الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعترت العوالم بطيب ذكره ورياه معزز و مکرم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گھر میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ایمان جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم پر فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ اس پیدائش پر ہمیں فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا فرمائی تاکہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ صحت جیسی نعمت سے مالا مال رکھا الحمدللہ، اور یہاں نماز جمعہ کے موقع پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی الحمدللہ۔ معزز و مکرم دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اہل بیت اطہار کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے اور اہل بیت اطہار کی زندگی بیان کی جاتی ہے، ان کی قربانیوں کو، ان کے ایثار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار وہ گھرانہ ہے جس نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اپنا مال بھی اللہ کے لیے لٹا دیا، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جو کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا تھا، اللہ نے جو کچھ دیا تھا، سب انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ایسا گھرانہ نہ اس سے پہلے تھا نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے کہ جس گھرانے نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم کتنا قربان کرتے ہیں؟ ہم کتنا قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ 10 روپے، 20 روپے یا کچھ رقم ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کروڑوں روپے میں سے کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار وہ گھرانہ ہے جس نے اپنا جتنا بھی تھا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی اہل بیت اطہار نے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جو کچھ اپنا ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینا، ایسی سخاوت کس کے پاس ہے؟ اتنا بڑا دل کس کے پاس ہے
کہ اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. ہم ذرا سا قربان کرنے کے لیے سوچتے ہیں. بہرحال دوست بزرگوں، اہل بیت اطہار یہ گھرانے کو یزیدیوں نے بڑی تکلیفیں دی، بڑا ستایا، اور واقعہ کربلا رونما ہوا. کربلا کی جنگ پیش آئی، اور اب یہ جو جنگ ہوئی کربلا کی، یہ جو سارا واقعہ پیش آیا کربلا کا، اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق پرستی کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نفس کی پرستش کرتے ہیں. نفس پرستی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق کی بات سنتے ہیں، حق کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتے ہیں. دوسری طرف وہ ہے جو اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو کربلا میں جو جنگ ہوئی، حسینی قافلہ وہ قافلہ ہے، حسینی قافلہ وہ قافلہ ہے جو حق پرست ہے، حق کی بات سننے والے ہیں. اور یزیدی جو قافلہ ہے وہ نفس کی بات سننے والے ہیں. ایک طرف حق کی بات سننے والے ہیں، ایک طرف نفس کی بات سننے والے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہم کو کربلا کے واقعے میں دیکھنے کو ملتی ہے. ایک طرف نفس پرستی، ایک طرف حق پرستی. اب نفس پرستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور حق پرستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے خطبے کے دوران وہی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو سرکشی کیا یعنی اپنی نفس کی خواہش کو پورا کیا، اللہ کی بات نہیں سنا، سرکشی بدماشی کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. کس کو ترجیح دیا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ گیا. تو اس کا نتیجہ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیں نفس پرستی کا انجام کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا نفس پرستی کرنے والے کا؟ جہنم. اللہ اکبر کبیرہ. تو نفس پرستی، نفس کی بات سننا، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ جانا، اسی کے لیے جینا، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا. تو یہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو حق پرستی کرتے ہیں، جو حق کی بات سنتے ہیں، جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا نتیجہ، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفس کی خواہش سے رک گیا، اپنی نفس کی خواہشوں کو دبا دیا، اس کو پورا نہ کیا، اس کے خلاف کیا، اللہ کی بات سنا، نفس کی بات نہیں سنا. تو اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا آئے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو دیکھا دوستو بزرگوں، آپ نے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. یہ آیت کا پورا خلاصہ، یہ آیت پہ پورا عمل کر کے کربلا کے واقعے سے اللہ ہم کو دکھا رہا ہے. کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے، اس میں یہ دو چیزیں ثابت ہو گئی کہ جو نفس پرستی کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا. اور جو حق پرستی کرنے والے ہوتے، حق کی بات سننے والے ہوتے، آخرت کو ترجیح دینے والے ہوتے، ان کو اس کا کیا پھل ملتا ہے، کیا ثمرہ ملتا ہے، وہ بھی اللہ نے ہم کو دنیا میں دکھا دیا کربلا کے واقعے کے ذریعے سے. یزیدی وہ لوگ ہیں، یزید کا لشکر وہ تھا جو نفس پرست تھا، نفس کی بات، اپنی خواہش کو سننے والا تھا اور دنیا کو ترجیح دینے والا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تھا وہ لشکر.
اور حسینی جو قافلہ تھا وہ اللہ کی بات سننے والا تھا، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا قافلہ لشکر تھا. وہ سپاہی حسینی کون تھے؟ اللہ کی بات سننے والے، اللہ کے فرما بردار تھے اور آخرت کو ترجیح دینے والے تھے. تو اب دونوں کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. یزید جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا نام رکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا. یزید کا نام رکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا. آج یزید کو کوئی یاد کرتے ہیں تو اس کو محبت سے یاد نہیں کرتے. کیوں؟ وہ تو اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت کو ستایا ہے، نبی کے نواسوں کو قتل کیا ہے. اور جو امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو اہل بیت اطہار ہے، جو حسینی قافلہ ہے، وہ حق کی بات سنا، آخرت کو ترجیح دیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ثمرہ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی ان کو اس کا پھل ملے گا، انعام ملے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا چرچا رہتی دنیا تک اللہ نے ان کا چرچا کر دیا ہے. ہر وقت ہر سال ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام سے شربت پلائے جاتے ہیں، ان کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ان کی محبت میں. تو جیت کس کی ہوئی دونوں میں؟ یزیدیوں کی جیت ہوئی کہ حسینیوں کی جیت ہوئی؟ جیت حسینیوں کی بھی ہے. دنیا میں بھی حسینی جیتے ہیں اور آخرت میں بھی حسینی جیتے. تو اب ہم کو بھی اگر جیتنا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ امام حسین نے ہم کو کر کے دکھایا ہے. اہل بیت اطہار نے ہم کو وہ راستہ بتا دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس راستے پہ چلنا پڑے گا. حق کی بات سننی پڑے گی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، نمازیں پڑھنی ہوگی، حلال و حرام کی تمیز تم کو رکھنی ہوگی. جینا تو اللہ کے لیے جینا ہوگا اور مرنا تو اللہ کے لیے مرنا ہوگا. تو امام حسین نے وہ کر دکھایا ہے. دوستو بزرگوں، نفس پرستی بڑی خطرناک چیز ہے. نفس پرستی کیا ہے؟ بڑی خطرناک چیز ہے. قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. جو نفس پرستی کرتے، جو نفس کی خواہش کو پورا کرتے، اپنی نفس کی بات کو سنتے، حق کی بات کو نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کیا دی ہے معلوم ہے قرآن میں؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے. وہ اللہ اکبر کبھی. اپنی نفس کی بات سننے والے کو، دنیا کی محبت رکھنے والے کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. کیوں؟ کتا بڑا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ شہوت اپنی برداشت نہیں کرتا. تو یہ مثال دی ہے، کتے کی مثال دی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھیں گے، اگر ہم اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کریں گے اور اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو پس پشت ڈال دیں گے، اس کے احکام کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے، اس کے احکام سے اگر ہم روگردانی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا دوستو بزرگوں؟ ہم انسان تو انسان، خالی نام کے انسان رہیں گے، بلکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہماری مثال کتے کی طرح ہو جائے گی اگر ہم دنیا کے چاہنے والے بن جائیں. یہ یزیدی وہی ہے، دنیا کے چاہنے والے تھے. ان کے پیش نظر کرسی تھی، ان کے پیش نظر خلافت بادشاہت تھی، ان کے پیش نظر عہدہ تھا، ان کے پیش نظر دولت تھی، ان کے پیش نظر عورت تھی. لیکن حسینیوں کے پیش نظر کیا تھی؟ امام حسین کے اور ان کے ساتھیوں کے پیش نظر کیا تھی؟ ان کے مد نظر، ان کے پیش نظر آخرت تھی، ان کے پیش نظر حق کی رضا تھی، ان کے پیش نظر رسول کی رضا تھی. کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک طرف وہ ہے فَأَمَّا مَن تَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ایک طرف کون ہے؟ ایک طرف فَأَمَّا مَن تَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک طرف وہ لوگ ہیں. یہ دونوں آیتوں کا نمونہ ہم کو، خلاصہ ہم کو کربلا کے واقعے میں ملتا ہے. تو بہرحال دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، نفس پرستی ہرگز نہ کریں. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ اب یہاں پہ میں نے شروع سے یہی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو نفس کی بات سنتا ہے، جو نفس کی بات،
اب اکثر لوگ جو ہے اس بات سے ناواقف ہے کہ نفس کیا چیز ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ نفس کیا چیز ہے. شیطان تو سب کو معلوم ہے کیونکہ اپنا خاص دوست ہے نا، انہیں مانتے نہیں اپن لیکن ہے تو برابر، اس کی بات برابر سنتے اپن. تو شیطان کو تو سب پہچانتے ہیں، جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں تو ہمارا دشمن ہے. وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور تم اس سے دشمنی پکڑو. تو شیطان ایک ہمارا دشمن ہے. ایک اور ایک دشمن ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ نفس ہے. وہ یہ دو دشمن ہیں ہمارے. ہم شیطان کو پہچانتے لیکن نفس کو نہیں پہچانتے. اور نفس اتنا بڑا خطرناک ہے، شیطان جو شیطان بنانا، انہی شیطان بننے کے پیچھے بھی نفس کا ہاتھ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے نفس کتنا بڑا خطرناک دشمن ہے. شیطان پہلے شیطان نہیں تھا، پہلے اچھا تھا. انہیں فرشتوں کا جو ہے معلم تھا، انہیں علم سکھانے والا تھا. فرشتوں کو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو علم سکھاتا تھا. انہیں جھولا ادھر سے جھول کے جب جاتا ہے تو پھر واپس آنے تک اتنی ہی دیر میں 70,000 فرشتوں کو علم سکھاتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا، اور اس کی تیزی کا انجام یہ تھا، عالم یہ تھا. تو شیطان ایک بہت بڑا عالم تھا. اور شیطان کس میں سے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں نا، چرند ہے، پرند ہے، بیل ہے، بکری ہے، بہت ساری قسمیں مخلوقات میں. ایک انسان ہے، ایک جنات. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس میں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی مخلوق ہے شیطان؟ شیطان کون سی مخلوق ہے؟ جن ہے. شیطان کون سی مخلوق میں سے آتا؟ جنات میں سے. شیطان جن ہے، انہیں آگ سے بنا ہے وہ. تو شیطان جو شیطان بنانا پہلے اچھا تھا، نہیں اس کے پیچھے بھی نفس کا ہاتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بڑی توجہ سے سنیں حضرات یہ بات، نفس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. یہ دو دشمن ہیں ہمارے، شیطان اور نفس. شیطان کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن نفس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو نفس کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے. یہ ہمارا بہت بڑا خطرناک دشمن ہے. شیطان کو بھی نہیں چھوڑا، نہیں تو ہم کو کہاں چھوڑتا. شیطان خود اس سے بنا. تو شیطان بڑا اچھا تھا، پہلے علم سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا. اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے پارے کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے جب آدم کو بنایا، بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ تم سجدہ کرو آدم کو. تو سب فرشتے فسجدوا، سب فرشتے سجدہ کیے آدم علیہ السلام کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. وہ جن تھا نا جو شیطان، انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اچھا کیوں انکار کرا؟ سجدہ کیوں نہیں کرا؟ معلوم ہے ابلیس. اللہ تعالیٰ پوچھے اس سے، قال ما منعک الا تسجد، کہ کس چیز نے تجھ کو منع کیا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے؟ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کس چیز نے روکا؟ تو کیا بولا معلوم ہے ابلیس؟ انا خیر من. بولا کیا بولا؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. تو یہ شیطان کے اندر جو بول رہا ہے نا، شیطان جو بول رہا ہے نا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، یہی نفس ہے. میں اچھا ہوں، جو اس کو خیال آیا آدم سے میں اچھا ہوں، یہی نفس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نفس کیا کتنی خطرناک چیز ہے. شیطان پہلے اچھا تھا تو اس کے اندر نفس آ گیا، نفس نے اس کو بھٹکا دیا. کیا بولنے لگا؟ میں آدم سے بہتر ہوں. تو نفس نے جب شیطان کو بھٹکا دیا، اب شیطان آج تک بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ آدم سے بہتر ہے، آج تک بھی غلطی کو نہیں مانا. تو نفس اتنی خطرناک چیز ہے. نفس کہتے کسے معلوم ہے؟ جیسا کہ شیطان ایک الگ پرسنالٹی ہے، ایک الگ جسم ہے اس کا، ایک الگ ذات ہے اس کی. ایک ہمارا ایکسٹرنل دشمن ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے، اس کی جگہ دل میں رہنے کی. تو شیطان جو ہے ایک الگ ذات ہے اس کی. لیکن نفس کیا ہے معلوم ہے؟ نفس جو ہوتا ہے یہ ہماری خواہشات کا نام ہے، ہماری خصلت کا نام ہے نفس.
نفس کس کا نام ہے؟ بولیے، نفس کس کا نام ہے؟ ہماری خصلت کا نام ہے. ہماری خصلتیں بدلتی ہے، ہر کسی کی خصلت الگ الگ رہتی. بولتے نہیں اپن بات بعض وقت کہتے بھی ہیں، ارے کیا بری خصلت کا ہے، وہی بولتے ہیں. تو وہ جو بری خصلت ہے نا اسی کو نفس بولتے ہیں. بعض وقت بولتے ہیں ارے بڑی پیاری خصلت کا آدمی بولتے تو اس کا نفس اچھا ہے. تو یہ اسی کا نام نفس ہے. تو یہ نفس جو ہماری خصلت ہوتی ہے وہ اچھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس کی 3-4 قسمیں بتائی گئی. اس کی 4 قسمیں بتائی گئی، اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کرتے، 7 بتاتے ہیں اولیاء اللہ. لیکن عام طور پہ 4 قسمیں ان کی نفس کی قسمیں بیان ہوتی ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ. یہ 4 قسمیں نفس کی بیان ہوتی ہے. یہ ہماری خصلت کی قسمیں ہیں. کون سی کیٹیگری میں ہے ہمارا نفس، ہماری خصلت کون سی کیٹیگری کی ہے، یہ دیکھتے رہنا پڑتا ہم کو، ضروری ہے. ایک وہ خصلت ہے، ایک وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے. یعنی ہماری خصلت میں برائی بھری ہوتی ہے. بس ہم برا کام ہی پسند کرتے، برے چیزوں کو ہی پسند کرتے. اچھائی کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، نہ ہم رغبت کرتے ہیں اس کی طرف، نہ اچھائی کی دلچسپی ہمارے اندر ہوتی ہے اچھے کام کرنے کی. ہمارے اندر اتنی برائی بھری ہوتی ہے کہ ہم برے کام کو بھی اچھا سمجھتے. تو سمجھ جانا تو ہمارا نفس کون سا ہے، کون سی قسم کا ہے؟ نفس امارہ ہے. کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ. تو یہ یزیدیوں کا جو نفس تھا نفس امارہ تھا. ان کے اندر اتنی دنیا کی محبت بس گئی تھی، اتنا ان کے اندر دنیا کی محبت بس گئی، اتنا ان کا نفس خراب ہو گیا تھا، اتنا ان کی خصلت خراب تھی کہ یہ برے کام کو برا ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ان کو برائی ہی نظر نہیں آ رہی تھی. تو اسی لیے دوستو بزرگوں، اپنی خصلت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ یزیدی جو قافلہ تھا یہ نفس کی پرستش کر، نفس پرست تھے. یہ نفس کی بات سننے والے تھے. ان کو جو نفس بولتا تھا، نفس کیا بولتا ہمارا؟ عہدہ ہونا، دولت ہونا، شہرت ہونا، عورت ہونا، عزت ہونا، بینک بیلنس ہونا، جائیداد ہونا، اچھا کھانا ہونا، اچھا پہننا ہونا، اچھا محل ہونا، اچھا رہنے کے لیے گھر ہونا. یہ نفس کی خواہشات ہیں، یہ ہمارا نفس چاہتا ہے. اور یزید کا نفس بھی یہی چاہ رہا تھا. نفس اس کا، یزید کا نفس، یزیدیوں کا نفس کیا چاہ رہا تھا؟ کرسی، عہدہ. کوئی گورنری کی سیٹ کا طالب تھا، کوئی جو بادشاہ کی خلاف کرسی کا طالب تھا یزید. تو اس طرح وہ نفس پرستی کرنے لگے. بڑی غور سے سنیے بات، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہم کو. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر نفس ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے ہمارا. یہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو نفس جو ہے ہم کو بھٹکاتا ہے. تو یزیدیوں کا نفس کیا تھا، کیا خواہش کر رہا تھا یزیدیوں کا نفس؟ کرسی ہونا، عہدہ ہونا، بادشاہت ہونا، دولت ہونا، شہرت ہونا، عورت ہونا. یہ ان کا نفس چاہ رہا تھا. نفس بڑا امارہ تھا ان کا. کون سا نفس تھا ان کا؟ نفس امارہ تھا. لیکن اہل بیت اطہار حسینی قافلے میں جو لوگ تھے ان کا نفس کیا چاہ رہا تھا؟ ان کا نفس شہادت چاہ رہا تھا. ان کا نفس کیا چاہ رہا تھا؟ شہادت کو پسند کر رہا تھا. ان کا نفس حق کی رضا کو پسند کر رہا تھا. ان کا نفس مولا کو راضی کرنا پسند کر رہا تھا. ان کا نفس آخرت کو پسند کر رہا تھا. کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. تو ہم کو کون سا نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اپنے نفس کو کیسا بنانا ہے؟ نفس امارہ سے ہٹا کے کون سا نفس بنانا ہے؟ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ تک لے جانا ہے. تو یہ جو نفس تھا اہل بیت اطہار کا، وہ نفس مطمئنہ، نفس راضیہ مرضیہ نفس تھا ان کا. ان کا نفس ایسے انہوں نے اپنی نفس کی اصلاح کی تھی. اپنی خواہشات کو انہوں نے شروع سے بچپن سے ہی ایسے مارا تھا اپنی خواہشات کو کہ ان کا نفس اتنا سدھر گیا تھا. ان کے نفس کی ایسی اصلاح ہو گئی تھی کہ ان کا نفس کبھی دنیا کو چاہتا ہی نہیں تھا. انہوں نے نفس کو ایسے سدھارا ہے کہ ان کا نفس ہمیشہ آخرت کو چاہتا تھا. یہاں تک کہ اپنا سر کٹا دیا انہوں نے، لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اللہ کی رضا، اللہ کو ناراض ہونے نہیں دیا. حق کی رضا ہاتھ سے جانے نہیں دی. جنت ہاتھ سے جانے نہیں دی. سمجھ رہے ہیں دوستو بزرگوں؟ تو نفس ہمارا کون سا ہے یہ ہم کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. نفس امارہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے؟ تو یزیدیوں کا نفس کون سا تھا؟ نفس امارہ تھا. کون سا نفس تھا ان کا؟ نفس امارہ. حسینیوں کا نفس نفس مطمئنہ تھا. اب ہم حسینی کہتے اپنے آپ کو زبان سے، لیکن چیک کر لیں کہ ذرا ہمارا نفس کون سا ہے. اگر ہمارا نفس امارہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، ہم برے کام کر رہے ہیں اور برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم حسینی کہنے کے قابل نہیں ہیں. زبان سے حسینی کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا. وہی خصلت ہمارے اندر ہونی چاہیے.
وہی عادات ہمارے اندر ہونی چاہیے, وہی کردار ہمارا ہونا چاہیے جو اہل بیت اطہار کا تھا. کیا تھا ان کا کردار, کیا تھا ان کے عادات, ان کے کیا تھے, ان کے عادات و اطوار کیا تھے, وہ کیا چیزوں کو پسند کرتے تھے, ہم کیا چیزوں کو پسند کر رہے ہیں. ان کی چوائس کیا تھی, ہماری چوائس کیا ہے. یزید کی چوائس اور امام حسین کی چوائس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یزید کیا چاہتا تھا, آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں دوستو بزرگو, یزید کیا چاہتا تھا, دولت. کیا چاہتا تھا یزید کیا چاہتا تھا, شہرت. کیا چاہتا تھا یزید, کرسی چاہتا تھا. کیا چاہتا تھا, عہدہ. کیا چاہتا تھا, عہدہ. یزید عورت چاہتا تھا. کیا چاہتا تھا, عورت. اور حسین کیا چاہتے تھے, اللہ کی رضا. حسین کیا چاہتے تھے, اللہ کی رضا. حسین رسول کی رضا چاہتے تھے. حسین کیا چاہتے تھے, رسول کی رضا. حسین کیا چاہتے تھے, آخرت چاہتے تھے. حسین کیا چاہتے تھے, آخرت. یزید دنیا چاہتا تھا. یزید کیا چاہتا تھا, دنیا. اب دیکھ لو آپ, چوائس دونوں کی الگ الگ ہے. کربلا کا واقعہ وہی بتا رہا ہے کہ ہماری چوائس یہ ہے, ہماری چوائس یہ. دونوں لشکر نے اپنی اپنی چوائس بتا دیے, لیکن کامیاب کون ہوئے, آخرت کو چوائس کرنے والے. کامیاب کون ہوئے ہیں, آخرت کی چوائس رکھنے والے. کامیاب کون ہوئے ہیں, اللہ کی رضا کی چوائس رکھنے والے. کامیاب کون ہوئے ہیں, رسول کی رضا کو چوائس کرنے والے. دوستو بزرگو, اب ہم بھی دیکھ لیں اپنی چوائس کیا ہے, ہمارا نفس کیا چاہ رہا ہے, ہم کیا چاہ رہے ہیں. ہم دنیا کو چاہ رہے یا آخرت کو چاہ رہے, ہم اللہ کی رضا کو چاہ رہے یا نفس کی خواہشات پہ پڑے ہوئے ہیں. دیکھ لیں اپنا جائزہ کر لیں. ہم اگر ہم بھی یہی فکر رکھتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے, دنیا چھوٹنے والی ہے بھائی, ایک دن مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے ہم کو, دنیا ہاتھ سے چلے گی تو کوئی پرواہ نہیں, مرنا ہی چاہے ہم کو دنیا سے, جانا ہی چاہے ہم کو دنیا سے. عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر, یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. دنیا سے تو ہم ایک دن جانا ہی ہے, پھر عزت سے مر جائے نا ہم. ایسی موت مرے کہ زمانہ ہماری موت پہ رشک کرے کہ کیا موت آئی ہے بھائی. تو امام حسین کیسی موت کو پسند کرے, شہادت کی موت کو پسند کرے. حق کے لیے ہمیشہ آپ ثابت قدم رہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو. یزیدیوں کے پاس کیا تھی, نفس پرستی تھی. یزید نفس کی خواہش کو پورے کرنے والے تھے. یزید کیا تھے, بولیے, یزید کس کی خواہش کو پورا کرتے تھے, نفس کی. اور امام حسین کس کی مرضی سے چلتے تھے, حق کی مرضی سے. دونوں میں یہ فرق ہے, حسینی یہ ہے, یزیدی ہے. اب ہم کو حسینی بننا ہے کہ یزیدی بننا ہے, تو ہم کو کیا کرنا ہے بھائی, کس کو ترجیح دینا ہے, آخرت کو. کس کو ترجیح دینا ہے, آخرت کو. کس کو ترجیح دینا ہے, اللہ کی مرضی کو. اب دیکھ لیں آپ, نماز کا وقت ہو گیا, ایک طرف حق کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو, اور نفس کیا بولتا, نماز پڑھو بولتا, مت پڑھو بولتا نفس. اچھا, اور ایک بات, یہ غلط فہمی ہے ہماری, ہم سمجھتے شیطان روکتا ہم کو نماز سے. یہ بھی غلط فہمی ہمارے اندر. نماز سے شیطان نہیں روکتا ہم کو, نفس روکتا. شیطان عمل کا چور نہیں ہے, شیطان ایمان کا چور ہے. شیطان کس کا چور ہے, ایمان کا چور ہے. انہیں ایمان چوراتا, عمل سے نہیں روکتا. انہیں عمل سے جو روکتا ہے نا, وہ دشمن کون ہے معلوم, کون ہے وہ دشمن, نفس. یہ فرق ہے. نفس ہم کو عمل سے روکتا, تو نماز پڑھنے سے ہم کو کون روکتا, نفس. یہ سارے نفس کی خصلتیں ہیں. عمل سے روکتا نہیں, اچھے کام کرنے سے روکتا. تو اچھا کام کرنے سے ہم کو جو روک رہا ہے, سمجھ جانا وہ کیا ہے, نفس. اور اچھے کام کرنے کا جو خیال آ رہا ہے, سمجھ جانا وہ کون ہے, حق ہے. تو حق کی سننا ہے, نفس کی سننا ہے, کس کی سننا ہے, دونوں میں سے حق کی سننا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا, فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی, اپنے نفس کی سنا, انہیں سرکشی کرا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا, دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا, دنیا کی فکر کرتا تھا ہمیشہ, دنیا بنانے کی فکر میں رہتا تھا ہمیشہ, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے معلوم ہے, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اللہ آگے فرما رہا ہے, یہ ہو گئے یزیدوں کے بارے میں. اب حسینیوں کی تعریف, حسینی کون ہوتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ارے اللہ کو سوال جواب ہونے والا, اللہ سوال جواب کرنے والا ہے, سوال کرنے والا, جواب دینا ہے اللہ کو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنی نفس کی خواہشات سے رک گیا, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جنت. تو دونوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے. جو دنیا کو چاہنے والے, ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے, بولیے دوستو, دنیا کو چاہنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جہنم. اور آخرت کے چاہنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جنت. اب کس کو چاہنا, یہ ہمارے چوائس ہیں.
اسی طرح آزمائش کے لیے ہم کو پیدا کیا اللہ نے، دنیا میں بھیجا ہے ہم کو، تو ہمیں دنیا کو پسند کرنا ہے، دنیا ہماری چوائس ہونی چاہیے یا آخرت؟ بولیے کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. تو ہر کام میں آخرت کو پیش نظر رکھو، ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو، اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھو. حلال کاروبار بھی حرام ہے، کاروبار دو قسم کا ہے، حلال بھی حرام بھی ہے. تو حلال کاروبار کون کرتا؟ جس کے نظر میں کیا رہتی؟ آخرت. حرام کاروبار کون کرتا؟ جس کے نظر میں کیا رہتی؟ دنیا، جس کی چوائس دنیا رہتی. دیکھ لو، اگر ہم حرام کاروبار کر رہے ہیں تو پھر ہماری نظر میں ہماری چوائس دنیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے بتا دیا، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. اور نفس کی خواہش جو پوری کرتا ہے اس کی مثال فمثلہ کمثل الکلب، کتے کی طرح اس کی مثال ہے. حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دنیا ایک مردار ہے اور دنیا کا چاہنے والا کتا ہے. دنیا کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے، اگر وہ دل میں بس جاتی ہے نا. یزید کیا چیز تھی اس کے اندر؟ آپ بولیے. یزید مسلمان تھا کافر تھا؟ یزید مسلمان تھا کافر تھا؟ مسلمان تھا یزید، کافر نہیں تھا. لیکن مسلمان ہونے کے باوجود نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا، نبی کے نواسوں کو قتل کیا. ذرا تو سوچنا چاہیے نا میرے بھائی. ہمیں تعجب ہوتا نہیں بعض وقت، ارے بھائی کافر قتل کرا تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کے نواسے کو قتل کرنا، اٹس پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم سوچے نا کبھی، تعجب ہوتا نہیں ہوتا ہم کو؟ تعجب ہوتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا اس نبی کے نواسوں کو قتل کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا ان کا دل گوارا کرا؟ یہ کیسے ہوا معلوم ہے؟ ان کا نفس امارہ تھا، دنیا کی محبت ان کے اندر تھی، یہ دنیا کے چاہنے والے تھے. تو دنیا کی جو چاہت رکھتا ہے، دنیا کے جو پیچھے جاتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر سے آخرت ہٹ جاتی ہے، اس کی نظر سے اللہ کی رضا بھی ہٹ جاتی ہے. رسول کون ہے، اللہ کون ہے، اہل بیت کون ہے، صحابہ کون ہے، جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ میزان کیا ہے، یہ پل صراط کیا ہے، یہ حشر کیا ہے، یہ حشر کا میدان کیا ہے، بھول جاتا ہے. بس دنیا اس کی نظر میں ہوتی ہے. تو یہی یزید کے ساتھ ہوا. دنیا کی محبت کو ایسا بسا لیا تھا دل میں کہ آخرت کو بھول بیٹھا. تو کوئی یہ غلطی ہم نہ کریں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے، دنیا کی محبت اتنی ہمارے اندر آتی جا رہی ہے کہ آخرت کو بھول رہا ہے مسلمان. دنیا کی زندگی ہماری چوائس بن گئی ہے، دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ ترجیح ہم کو آخرت کو دینا ہے. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا چاہنے والا تھا. کون تھا؟ حضرت علی کا عاشق تھا. حضرت علی کا اس کا نام تھا ابن ملجم. کیا نام تھا اس کا؟ ابن ملجم. بڑا چاہتا تھا مولا علی کو. تو اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحفے میں تلوار دی. تحفے میں کیا دی؟ ایک تلوار دی. تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ تلوار تم اپنے پاس رکھو، ایک دن آئے گا تم اسی تلوار سے مجھے قتل کرو گے. پریشان ہو گیا، میں آپ کو قتل کروں گا، میں تو آپ کو اتنا پسند کرتا ہوں. جگہ پہ مطلب پریشان تھا، زمین اس کے پیروں سے کھسک گئی. پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا. بہرحال اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، چلے گیا. لیکن ایک دن آیا، ایک دن ہوا یہ کہ ایک عیسائی عورت سے اس کا سامنا ہو گیا. کس سے ہوا اس کا سامنا؟ عیسائی عورت، کرسچن سے. کرسچن تھی وہ عورت، اس کا سامنا ہو گیا ابن ملجم سے. اب جب سامنا ہوا تو ابن ملجم اس کی جب چہرے کو دیکھا تو اس پہ فدا ہو گیا. اب اس سے محبت ہو گئی اس کو. کس سے محبت ہو گئی؟ ایک عورت سے. کس سے محبت ہو گئی؟ عورت سے. اب جب اس سے محبت ہوئی تو وہ بولا، بے ساختہ جبھی بولنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگی تم مجھ سے شادی کرو گے تو پھر ایک شرط ہے اس کے لیے. اچھا کیا ہے وہ شرط؟ میں پوری کر دوں گا، بولو. تو اس نے کیا شرط رکھی معلوم ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم علی کو قتل کرنا، کیونکہ دشمن تھی وہ اسلام کی. تو کیا کہنے لگی؟ شرط کیا رکھی اس نے؟ تم علی کو قتل کر دینا. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ بھئی یہ تو نہیں کر سکتا، بڑا مشکل تم نے شرط رکھ دی ہے، بڑی مشکل کنڈیشن تم نے میرے سامنے رکھ دی ہے. تو وہ کہنے لگی ایسا ہے تو پھر میں شادی نہیں کروں گی تم سے. تو پھر آخر کار وہ مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں علی کو قتل کر دوں گا. اللہ کی پناہ دوستو، دنیا کی محبت، عورت، شہرت، عزت، عہدہ، یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ آخرت بھول جاتا ہے انسان، حشر کے میدان کو بھول جاتا ہے، سوال جواب کو بھول جاتا ہے، پل صراط کو بھول جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ بھول جاتا ہے. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں علی کو قتل کر دوں گا، اور گیا تلوار کو زہر آلود بنایا
اور وہی تلوار لے کر مولا علی کو مسجد میں، مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں جا کر مولا علی کو شہید کر دیا. اور شہید کرنے کے بعد اس عورت کے پاس واپس گیا، جا کر کہنے لگا کہ تم نے جو میرے سامنے شرط رکھی تھی کہ علی کو اگر قتل کرو گے تو میں تم سے شادی کروں گی، میں نے یہ شرط پوری کر دی ہے. دیکھو یہ تلوار پر خون لگا ہے، یہ خون وہی علی کا ہے. جو تم نے شرط رکھی تھی میں نے پوری کر دی، علی کو قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیر. دوستو بزرگوں، وہ عورت نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وہ عورت نے کہا تم اتنے سالوں کی محبت، ایک میری خاطر تم جس سے اتنی محبت کرتے تھے علی سے، تم میرے خاطر وہ علی کو قتل کر دیے، تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے بھی زندہ رکھو گے کل کے دن، تم کسی اور کے لیے مجھے بھی قتل کر دوں گے، تو لہذا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیر. دوستو بزرگوں، ہوا کیا؟ نہ دنیا اس کے ہاتھ آئی، نہ آخرت اس کے ہاتھ آئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. جنت بھی گئی ہاتھ سے، دنیا بھی گئی ہاتھ سے. تو یہ دنیا کے جو چاہنے والے تھے، عورت، شہرت، عزت، عہدہ، یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آخرت تو جاتی جاتی دنیا پہ بھی ناکام ہو جاتے. اگرچہ کوئی دنیا میں کامیاب ہو بھی جائے لیکن آخرت تو کامیاب نہیں کر سکتا. تو اس بات کو سمجھے. ابن ملجم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا چاہنے والا تھا، لیکن کیا چیز اس کو ناکام بنا دی؟ عورت کی محبت. کیا چیز سے وہ ناکام ہوگا؟ عورت کی محبت سے. اسی طرح ہمارے اندر بھی الگ الگ قسمیں ہیں. کوئی دولت کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی عورت کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کرسی کے پیچھے جا رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو ختم کرو. یہ نفس کی خواہشات پہ اپنے قابو رکھنا بہت ضروری ہے. اگر نفس کی خواہش کو اگر اپنے قابو میں نہیں رکھیں گے تو انجام کیا ہونے والا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہنم ٹھکانہ ہوگا. نفس کی خواہش کو کنٹرول میں کر لو تو کیا ہوگا؟ آخرت کو ترجیح دو. دنیا ہاتھ سے چلے گئی پرواہ نہیں، جنت آخرت ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اللہ کو ناراض ہونے نہیں دینا. تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہمارا ٹھکانہ جنت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا ٹھکانہ ہوگا ہمارا؟ جنت. تو یہ آخری بات خلاصہ کلام یہی ہے. کربلا کے میدان میں یزیدی جو تھے وہ نفس پرست تھے، اور حسینی جو تھے وہ حق پرست تھے. ایک طرف دنیا کے چاہنے والے تھے، ایک طرف آخرت کے چاہنے والے تھے. کامیاب کون ہوا دوستو بزرگوں؟ آخرت کو چاہنے والا کامیاب ہوا کہ دنیا کو چاہنے والا؟ آخرت کو. تو ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کس کو چاہنا؟ آخرت کو چاہنا. دنیا کو چھوڑو دوستو بزرگوں. یہ بھی بچوں کی چکر میں، یہ دوستوں کی چکر میں، یہ نفس کی خواہشوں کی چکر میں، عورت، شہرت، عزت کے پیچھے جا کر اپنی آخرت کو تباہ مت کر لو. زندگی 4 دن کی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے، آنے والے جمعہ کے دن پتہ نہیں کہ ہم یہاں ہوں گے کہ خبر میں ہوں گے، معلوم نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں. ارے ہم پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے کہ یا نہیں رہیں گے. تو جانے سے پہلے اپنی آخرت کو بنا لینا ہے. یہاں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو آخرت بنانے کے لیے، فیوچر بنانے کے لیے. فیوچر آخرت ہے ہمارا. تو کیا بنانا ہے ہم کو؟ آخرت بنانا ہے، دنیا بنانا ہے؟ آخرت بنانا ہے. کیا بنانا ہے ہم کو؟ آخرت بنانا ہے. نفس کی خواہش سے رکنا ہے، نہیں رکنا ہے؟ رکنا ہے. نفس کی خواہش کو پورا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ یزیدی ہوتا ہے. نفس کی خواہش کو پورا کرنے والا. نفس عمل سے روکتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے، ہر اچھے عمل سے ہم کو نفس روکتا ہے. تو نفس کی سننے والا یزیدی ہے. نفس کی سننے والا کیا ہے؟ یزیدی ہے. اور حق کی سننے والا کیا ہے؟ حسینی ہے. تو ہم کو نہ یزیدی بننا ہے، حسینی بننا ہے. حسینی. تو حسینی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس کی سننا پڑے گا؟ حق کی سننا پڑے گا. کس کی سننا پڑے گا؟ حق کی سننا پڑے گا. آخرت کو چاہنا پڑے گا. پھر میں آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ نتیجہ یہی ہے دوستو بزرگوں. ساری باتوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو سرکشی کیا، اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کیا، دنیا کو سب کچھ بنا لیا، دنیا کے پیچھے چلے گیا، دنیا کو چاہنے لگا، دنیا کو ترجیح دینے لگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور نفس کی خواہشوں پہ قابو کر لیا، نفس کی خواہشوں کو پورا نہ کیا، نفس کی خواہشوں سے رک گیا، نفس کی بات نہ سنی، تو کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت ہے اس کا ٹھکانہ. دوستو بزرگوں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، تو نفس کی مرضی کو چھوڑو، حق کی مرضی کو اپناؤ. نفس کی مرضی کو چھوڑ کر کس کی مرضی کو اپنانا ہے؟ حق کی مرضی کو. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اے پروردگار، تجھ سے دعا ہے پروردگار، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، آخرت کی فکر ہم کو عطا فرما. اے اللہ، حسینی فکر ہم کو عطا فرما، یزیدی فکر سے ہم کو نجات عطا فرما.
یزیدی عمل سے ہم کو نجات عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما. مولا تیری مرضی والی تیری منشا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.